تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے معطل کے حوالے سے صحیح کے حوالے سے پڑھا تھا۔ معطل کی ہم نے مختلف اقسام پڑھی تھی، محموز، مثال، اجوف، ناقص۔ آج ہم معطل ہی کی ایک دو اور قسم بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معطل میں آپ دیکھ لیں ایک قسم اس کی آتی ہے لفیف۔ لفیف کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفیف کہتے ہیں لپٹا ہوا، گڈمڈ، چیز مکس ہوتی ہے نا، اسے لفیف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ہم کہتے ہیں لف یلف، کپڑے کو لپیٹنا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفیف کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایسا فعل جس میں ایک سے زیادہ یعنی حروف اصلیہ کے مقابلے میں دو حرف علت پائے جاتے ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے جو اقسام پڑھی تھی یعنی محموز آپ لے لیں، اس میں بھی ایک حرف علت پایا جا رہا تھا۔ محموز کے علاوہ کیا کہتے ہیں، اجوف میں بھی ایک حرف علت پایا جا رہا تھا، ناقص میں بھی، مثال میں بھی، سب میں ایک ایک حرف علت پایا جا رہا تھا۔ لفیف وہ ہے بیسیکلی اس میں ایک نہیں پایا جاتا بلکہ کتنے پائے جاتے ہیں؟ اس میں دو پائے جاتے ہیں۔ جس میں لفیف وہ معطل جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں دو حروف علت پائے جاتے ہوں، اسے لفیف کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو دو پائے جاتے ہیں وہ کس طرح پائے جائیں گے؟ اس اعتبار سے لفیف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے لفیف مفروق، لفیف مفروق فرق سے ہے۔ مفروق کس سے ہے؟ فرق سے ہے، یعنی جدا جدا۔ تین حروف اصلیہ ہیں، ان میں دو حرف علت پائے جائیں گے لیکن جدا جدا ہوں گے، درمیان میں ایک حرف صحیح آ جائے گا۔ جیسے دیکھیں مثال اس کی میں آپ کو دوں، وقا، وقا۔ اب دیکھیں واو اور یہ درمیان میں قاف جو ہے یہ حرف صحیح آ گیا، اطراف پر جو ہے نا دونوں حروف علت ہیں اور دونوں جدا جدا ہیں۔ دوسری مثال آپ لے لیں، وفا یفی، وفا، اس میں بھی سیم وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وعیہ، وعیہ، وعیہ کہتے ہیں اس نے یاد رکھا، وقا کہتے ہیں اس نے بچایا، اور وفا کہتے ہیں اس نے پورا کیا۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ اس نے پورا کیا، وقا اس نے بچایا، وعیہ اس نے یاد کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی لفیف مفروق۔ دوسری ہے لفیف مقرون۔ مقرون قرن سے ہے، ملا ہوا ہو، دونوں حروف علت ایک ساتھ پائے جاتے ہوں، حروف اصلیہ کی جگہ پر آ رہے ہوں اور ان میں دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ لفیف مقرون ہے۔ لفیف مقرون کی مثال جیسے فوا، تو یہ دیکھیں دونوں ایک ساتھ اکٹھے پائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حیہ، حیہ، دیکھیں دو یا اکٹھے پائے جا رہے ہیں۔ طوا کا مطلب ہے لپیٹنا، اور حیہ کا مطلب ہے حیہ وہ شرمندہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوا یشوی، شوا یشوی، شوا، شوا کسے کہتے ہیں؟ بھوننا۔ شویت الدجاجۃ، میں نے مرغی کو بھونا، ٹھیک ہے۔ شویت اللحم، میں نے گوشت کو بھونا۔ یہ تو تھا لفیف۔ پھر لفیف کی دو قسمیں آ گئی، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور قسم مضاعف کی طرف۔ مضاعف، اچھا، اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی صحیح معطل وغیرہ پڑھے ہیں ان میں ایک جنس کے دو حرف اکٹھے نہیں آ رہے تھے کسی بھی فعل میں، ایک جنس کے دو حرف اکٹھے نہیں آ رہے تھے۔ اب مضاف آ گیا ہے۔ مضاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ دگنا کیا ہوا، دگنا کیا ہوا، دگنا کیا ہوا، یعنی کسی چیز کو دگنا کرنا، ڈبل کر دینا، ٹھیک ہے۔ مضاف
اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کے اندر ایک ہی جنس کے دو حرف پائے جاتے ہوں، ایسا فعل جس میں ایک ہی جنس کے دو حرف صحیح پائے جاتے ہوں، حرف علت نہ پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، حروف اصلیہ کے مقابلے میں ایک ہی جنس کے دو حرف صحیح پائے جاتے ہیں۔ پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی، مضاعف ثلاثی، جس کے تین حرفوں میں سے دوسرا اور تیسرا ایک جنس کے ہوں۔ تین حرفوں میں سے ثلاثی تین حرف ہوتے ہیں نا، مضاعف ثلاثی، تو تین میں سے دوسرا اور تیسرا ہم جنس ہوں، دوسرا اور تیسرا ہم جنس ہوں، جیسے مدہ یا مدو۔ دیکھیں میم فا کلمہ ہے، پہلا دال عین کلمہ ہے، دوسرا دال لام کلمہ ہے، تو مدہ دو، دیکھیں دو حرف ایک جنس کے پائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح شدہ، شدہ اس میں بھی سیم ہے۔ اس طرح ردہ، اس نے رد کیا، ردہ۔ اور دوسرا ہے مضاعف رباعی۔ مضاعف رباعی کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا اور تیسرا اور دوسرا اور چوتھا ایک جنس کے ہوں۔ مضاعف رباعی، رباعی کسے کہیں گے؟ جس میں چار حرف اصلی ہوتے ہیں نا، ثلاثی میں تین حروف اصلی ہوتے ہیں، رباعی میں چار حرف اصلی ہوتے ہیں، تو ان چاروں میں ترتیب یہ ہوتی ہے مضاعف رباعی میں کہ دو سیٹ بن جاتے ہیں، یعنی پہلا حرف اور تیسرا حرف ہم جنس ہوں، اسی طرح دوسرا حرف اور چوتھا حرف ہم جنس ہوں، الی آخر۔ مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جیسے مثال زلزلہ۔ دیکھیں زلزلہ یہ رباعی ہے، چاروں حروف اصلیہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اوپر اس کی تعریف کیا کی تھی مضاعف رباعی کی؟ پہلا اور تیسرا ہم جنس ہوں اور دوسرا اور چوتھا ہم جنس ہوں۔ تو دیکھیں پہلا زا اور تیسرا زا، یہ ہم جنس ہے نا، دونوں زا ہے، اور دوسرا اور چوتھا یہ ہم جنس ہوں، تو دوسرا بھی لام ہے، چوتھا بھی لام ہے، ہم جنس ہے۔ اسی طرح کی مثال ایک اور ہے، جیسے وس وسا، لیکن سیم ہے، وس وسا، دہ راجا، دہ راجا، دم دما، دم دما۔ دیکھ لیا آپ نے، تو ہم جنس حروف پائے جاتے ہیں مضاعف میں، ہم جنس ایک سے زائد حروف پائے جاتے ہیں، بلکہ اور مضاعف کے علاوہ جو ہم نے اقسام پڑھی ان میں ہم جنس نہیں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، زیادہ اچھی طرح آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ پریکٹس کریں گے، مثالیں نکالیں گے، رفیف مقرون، مفروق، مضاعف ثلاثی، رباعی کی جتنی مثالیں ہو سکتی ہیں آپ کی طاقت وسعت کے اندر آپ نکالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔